بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم شیطان سے بالکل محفوظ ہو، مامون ہو، مسعون ہو، نہیں۔ شیطان کو یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، قیامت تک کے لیے دے رکھی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اختیار ہے۔ وہ کسی کو غلط بات پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کسی انسان کے اندر اس کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ وہ پھونکے مارتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان کے دل پر اپنی تھوتنی جما لیتا ہے، جیسے یہ سور کا منہ ہوتا ہے اسے ہم تھوتنی کہتے ہیں، اسی طرح شیطان کی وہ تھوتنی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ غافل دل جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، اس پر وہ اپنی تھوتنی جما کر پھونکے مارنا شروع کرتا ہے، تاکہ وہ جو نفس کے تقاضے ہیں، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ بھڑک اٹھے، مشتعل ہو جائے۔ تو جب بھی یہ کیفیت محسوس کرو فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بھی آئی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہاں تک تو جمعین ہی یہی الفاظ ہیں، البتہ اس کے بعد ہے انہ سمیع علیم، نکرہ کی شکل میں صفات کی صورت میں آیا ہے۔ یہاں انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ صرف وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔